السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال حدیث کرتاس کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ قلم دوات لاؤ اور میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اور صحیح بخاری کتاب المغازی اور اسی طرح دیگر کتابوں میں اور دیگر جگہوں میں حدیث کرتاس کے حوالے سے جناب حضرت امیر المومنین حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ان کی ذات کو حدیث کرتاس کے حوالے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جناب حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہہ لیجئے کہ بکا جاتا ہے، ایرانیوں کی طرف سے، خمینیوں کی طرف سے، ذریت ابو لولو مجوسی کی طرف سے، یا ذریت عبداللہ بن ابی ابن سلول، یا کہہ لیجئے کہ ذریت عبداللہ ابن سبا سے۔ تو حدیث کرتاس یہ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور رتبے کو بیان کرتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جناب رتبے اور شان کو بیان کرتی ہے۔ امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوفات کا یہ معاملہ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں لے کر آئے۔ کیا مطلب الاعتصام بالکتاب والسنہ؟ قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی کتاب کو اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے الاعتصام۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں باب کراہیت الاختلاف، اختلاف اور جھگڑے کرنے کی کراہت کے بیان میں یہ حدیث لے کر آئے۔ تو حدیث کرتاس تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک تو مقام اور رتبے کو بیان کرتی ہے۔ حدیث کرتاس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت تھی اور کتنا درد دل رکھتے تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور پریشانی کے حوالے سے۔ تبھی تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی ہو گئے، جس پر امام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن پڑھا اور بتایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات اور ممات ہو چکی ہے۔ تو قرآن سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جذبات جو ہے وہ پھر تبدیل ہوئے۔ تو حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 7366 نمبر پر، اسی طرح کتاب المغازی بخاری میں 4332 نمبر پر، اور اس کے علاوہ اس حدیث کے راوی نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جناب حضرت عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں بخاری 7366 میں عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب پہنچ گیا تو گھر میں بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، تو انہی میں جناب امام عمر ابن خطاب بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ ارضا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، حضور فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دیتا ہوں، اور یہ کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر کہ جبکہ نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ چکا، تو جناب امام عمر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم القرآن فحسبنا کتاب اللہ۔ پیارے نبی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، مرض الوفات کو دیکھتے ہوئے امام عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ حضور اس وقت تکلیف میں مبتلا ہے اور تمہارے پاس قرآن پاک موجود ہے اور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جب عمر نے یہ کہا واختلف اہل البیت، گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہ جھگڑا کوئی ہاتھا پائی نہیں تھا، کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ وہاں موجود لوگ ہاتھا پائی اور کشتی کرنے لگے۔ یہ جھگڑا اختلاف رائے کا تھا۔ کچھ لوگوں نے جناب عمر کی بات کی موافقت کی اور موجود کچھ لوگوں نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی مخالفت کی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب شور و غل ہوا اور ایک سے زیادہ آراء ہوئیں، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قوموا عنی، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ جب لوگوں میں شور و غل ہو گیا اور اختلاف ہو گیا، اور یاد رکھیے سمجھدار سمجھے گا، لیکن جس کے دل میں یا جس کے بلڈ میں آپ کہہ لیں خمینی کے جراثیم موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے بلڈ کے اندر سرخ اور سفید ذرات ہیں، اسی طرح جس بلڈ کے اندر خمینی کے ذرات موجود ہوں گے وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس نے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ وقت کون سا وقت ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ راوی ہیں اس حدیث کے، کوئی اور نہیں ہے، آپ کے ہی خاندان کے فرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا۔ اب ایسے میں پیارے نبی فرماتے ہیں آؤ کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں۔ تو اس تکلیف کے موقع پر امام عمر نے اپنی رائے یہ دی کہ پیارے نبی علیہ السلام تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہمارے پاس قرآن ہے اور وہ قرآن ہمیں کافی ہے۔ کسی نے کہا ہاں عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عمر کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ شور و غل ہوا۔ یاد رکھیے کہ جب ایک جگہ پر کئی افراد موجود ہوں اور سبھی بولنا شروع کر دیں، سب ہی بولنا شروع کر دیں اور ہر ایک اپنی بات کرنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جھگڑے کا سما بن جاتا ہے اور شور و غل ہوتا ہے۔ تو جب یہ شور و غل پیدا ہوا تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، مجھ سے اٹھ جاؤ، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور صحابہ کرام اٹھ گئے۔ اب اس کے بعد بھی پیارے نبی علیہ السلام زندہ رہے۔ اور یاد رکھیے حضور کا کہنا وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور وحی وہ ٹلتی نہیں ہے، وحی وہ آ گیا حکم تو اب اس حکم کو ہونا ہے۔ اس کے لیے مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں سے
اور یاد رکھیے اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہدایت کا طلبگار ہو اور ہدایت کے ارادے سے قرآن سنے تو قرآن اثر کرے گا۔ وہ جو گندے شیطانی جراثیم ہے نا وہ اپنے آپ مر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بہترین بات بتا دوں، سورۃ النحل کے ترجمہ تفسیر کے اندر میں بتا چکا کہ شہد کے اندر، جس کو ہم سرائکی میں ماکھی کہتے ہیں، شہد کے اندر جراثیم زندہ نہیں رہتا، اس لیے آپ زخم پر شہد لگاؤ تو زخم ٹھیک ہو گیا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے اور حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کے، وہ تو زخم ہے نا، اس میں گندے گندے جراثیم، اگر کسی کے دل میں شیطان چھپا بیٹھا ہے، اگر کسی کے خون اور دل کے اندر ابلیسی جراثیم اور وائرس موجود ہے، اس دل پر قرآن رکھ دو، مطلب قرآن وہ پڑھ لے، قرآن وہ سن لے، حدیث وہ پڑھ لے، حدیث وہ سن لے، انشاءاللہ شیطانیت کے جراثیم باقی نہیں رہنے والے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں ایک تحریر۔ عمر نے نبی علیہ السلام کی حالت کو ملحوظ پیارے نبی کی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا کہ نہیں جی چھوڑ دیں، قرآن کافی ہے، تو اب کیا نبی علیہ السلام کو تکلیف دیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ نبی کا حکم ٹلنے والا نہیں ہوتا، اس کا سمپل یہی بخاری سے، یہ پیارے نبی کے مرض الوفات کا بیان ہے، اور حضور نبی رحمت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم کرو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے زکام بھی ہے، بخار بھی ہے، صبح سے لے کر شام تک یہی کام، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، سوالات کے جوابات، اور یہ جواب میں ریکارڈ کر رہا ہوں اپنے بھائی الیاس بھٹی کی ریکویسٹ پر رات کے 9 بجے، اس لیے طبیعت، دماغ اور جسم تھکا ہوا ہے تو زبان بیچ میں غوطہ کھا جاتی ہے، اس پر معذرت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے حکم دیا ابو بکر کو حکم کرو، مرو ابا بکرن، جی کیا حکم کریں؟ فرمایا فلیصلی بالناس، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مشورہ دینے والیوں نے کہا کہ آپ عمر کو کہہ دیں، آپ نے فرمایا ابو بکر کو ہی حکم کرو، تو وہ حکم ہوا، اور آپ کے مرض الوفات میں امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی نمازیں پڑھائیں، ہاں جی۔ تو پیارے نبی اس کے بعد بھی زندہ رہے، اس تکلیف دہ دنوں میں اگر ایسا کچھ مزید لکھوانا ہوتا تو حضور لکھوا دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کیا مطلب؟ اب ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، عمر کا مشورہ تھا کہ بھئی کتاب اللہ کافی ہے۔ اب کتاب اللہ سے کوئی بے وقوف یہ نہ کہے کہ حدیث کا انکار ہوا، حدیث کا انکار کوئی نہیں ہو رہا، یہ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ ہے، کتاب کے ساتھ سنت بھی ہے، اس لیے کوئی چول یہ نہ کہے، چولی نہ لگائے کہ لو جی بس قرآن کافی ہے، حدیث کو پرے کرو۔ اور یہ ویسے میں پڑھ بھی حدیث رہا ہوں، قرآن تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، جو آپ کے سامنے 7366 ہے، بخاری ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے بھی عمر کی بات کو پسند کیا۔ ظالمو، اس حدیث کو بیان کر کے تو تم عمر کے گیت گاؤ۔ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں۔ عمر نے کہا نہیں، آپ بیماری میں ہیں اور آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، قرآن کافی ہے۔ چند بندوں نے کہا عمر ٹھیک کہہ رہے، چند بندوں نے کہا کہ نہیں عمر ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا قوموا انی، ہاں جی کھڑے ہو جاؤ مجھ سے، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ مطلب حضور کو بھی عمر کا مشورہ بھا گیا، پسند آ گیا۔ عمر کا مشورہ حضور نے بھی ایکسپٹ کیا، ورنہ یاد رکھ لیجیے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، حضور بولتے ہیں تو بذریعہ وہی بولتے ہیں،
اور وہی کسی کے کہنے نہ کہنے سے ٹلنے والی نہیں ہوتی۔ حضور نے ایک بات کہی، عمر نے اس پر اپنی رائے دی، اور حضور نے بھی عمر کی رائے کو ایکسپٹ کیا، مطلب قبول کر لیا اور کہا قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ تو یہ حدیث جناب عمر کی فضیلت پر مبنی ہے۔ اللہ دے و بندے ہو، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر کو نبی علیہ السلام کا کتنا خیال تھا کہ ساری زندگی آپ نے 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی، نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ دیرا، نہ اجالا ہے، نہ اپنا گھر، نہ دوسروں کو گھر، نہ محلہ، نہ ملک، نہ ریت، نہ ریگستان، نہ پہاڑ، نہ دریا۔ پیارے نبی جہاں جہاں ہو سکتا تھا آپ نے بلغ ما انزل الیک من ربک کا فریضہ کما حقہ ادا کیا۔ اب عمر فرما رہے ہیں قرآن موجود ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دیں، لیکن بات وہی ہے، آپ ہانڈی الٹی کر کے رکھ دیں نا، چلو ہانڈی نہیں سمجھو گے، آپ جگ اور گلاس کو الٹا کر دو، اب اس میں جو بھی ڈالو وہ ارد گرد دائیں بائیں بہہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یہی حالت دشمنان امام عمر ابن خطاب کی ہے، یہی حالت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان جاہلوں کی عقل ہی الٹی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ دماغ کے اندر ابلیسیت موجود ہے، دماغ کے اندر، خون کے اندر، کھوپڑی کے اندر ابو لولو کے جراثیم موجود ہیں، تو تبھی یہ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ جہاں سے عمر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، یہ اسے عمر کے خلاف پراپیگنڈا بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جگ اور گلاس اور ہانڈی الٹی ہو، اندر بھلے جو ڈالو وہ ضائع ہو جائے گا، وہ بہہ جائے گا۔ ان کے دماغ اور ان کے ایمان ہی الٹے سرائکی میں اپٹھے ہیں، جو مرضی سنا لو۔ جب ایک دماغ اور دل میں شیطان نے اپنا گھر بنا لیا، وہ ظالم کہاں کو عمر کی فضیلت اور فضائل کو تسلیم کرے گا؟ آج یہ لوگ عمر پر زبان دراز کرنے والے، عمر کی شان، عمر کا مقام، ہم اور ہمارا سارا خاندان قربان عمر پر۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ وہی ایرانی ہی تھا، اور آج صدیوں بعد بھی عمر پر بھونکنے والے وہی ہیں۔ تو یہ حدیث تو حضرت عمر کی فضیلت پر ہے۔ عمر نے اپنی رائے ظاہر کی، چند لوگوں نے اتفاق کیا، چند نے اختلاف کیا، اور حضور فرماتے ہیں قوموا انی، میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ بس یہاں سے۔ تو مطلب عمر کی بات کو پیارے نبی نے ایکسپٹ کر لیا، اور تحریر لکھنے کی جو بات ہو رہی تھی اس کو پیارے نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں اس کے بعد آپ نے بہت ساری باتوں کی طرف دھیان دلایا، تلقین کی، بھائی نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے اور کچھ کہا، لیکن وہ لکھنے والی بات موقوف ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ عمر نہیں چاہتے تھے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو مزید ہم تکلیف دیں، اور رہ گیا معاملہ اختلاف اور جھگڑا کرنے کی کراہت کا بیان۔ جب کوئی جید عالم، بڑی رتبہ، بڑے شان والا کوئی بات کہہ دے نا، کوئی عالم بالکتاب و سنہ کوئی بات کہہ دے تو اس پر یس کہنا چاہیے، اس پر پھر دوسری بات نہیں کرنی چاہیے۔ الیاس بھائی آپ نے وائس بھیجی، یہ بندہ کہتا ہے کہ یہاں رجل کے الفاظ آئے اور دیگر الفاظ، اور یہ الفاظ گستاخی اور بے ادبی پر مبنی ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ الفاظ گستاخی اور بے ادبی پر مبنی نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر رجل کے الفاظ موجود ہیں، اس سے مراد آدمی ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے، نہ کہ یہ بے ادبی اور توہین پر مبنی ہیں۔ تو جو اپنی دنیا اور آخرت کی خیر چاہتا ہے،
میں کہتا ہوں جس کو ذرہ برابر بھی جنت جانے کا کوئی ارادہ اور پروگرام ہے نا، وہ عمر کی شان بیان کرے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گیت گائے اور گن گائے، چاہے اس کو کاٹ دیا جائے علامہ شہید کی طرح، یا اس کو جناب زندہ جلا دیا جائے، جس کا جنت میں جانے کا ذرہ برابر بھی کوئی ارادہ یا تمنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمر کی فضیلت، عمر کے گیت گائے گن گائے۔ کیوں؟ عمر کون تھا؟ عمر اللہ کا ولی تھا، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے نا، من عاد علی ولی، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہاں جی، کائنات کے پروردگار کے ساتھ جو جنگ کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہی ہوگا کہ وہ جناب ہر سال محرم میں اپنے ہتھوں اپنا ہی بتھاڑ، اپنے ہتھوں اپنا ہی سینہ پٹیندا راسی تے پٹدا راسی، پٹیندا راسی تے پٹدا راسی، اپنے ہی ہتھوں اپنے آپ کو مار کے اپنے آپ کو جہنم دا پروانہ دیندا راسی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔